بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، آپ سب کو سب سے پہلے السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ سب اللہ رب العالمین کے حفظ و ایمان میں ہوں گے۔ صرف ایک چٹکی سفید چیز اور آپ کی تقدیر پلٹ سکتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کی ایک ایسی رات آنے والی ہے، اور جب آپ میری یہ ویڈیو دیکھیں تو وہ رات آ بھی گئی ہوگی، جس میں آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور رزق کے فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں رزق کو بانٹنے کے لیے۔ لوگ سال بھر انتظار کرتے ہیں اس ایک رات کا، 27 رجب شب معراج۔ آج میں آپ کو وہ راز بتانے والا ہوں جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ اگر آج آپ نے میرے بتائے ہوئے طریقے سے ایک معمولی سی سفید چیز پر یہ کلمات دم کر دیے تو اللہ کے حکم سے دولت آپ کے گھر کا راستہ ڈھونڈتی ہوئے آئے گی۔ یہ وظیفہ نہیں، زندگی بدل دینے والا لمحہ ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر سفید چیز میں ایسا کیا چھپا ہے؟ ناظرین، یہ راز خود سفر معراج میں چھپا ہے۔ جب کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش بڑی پر تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے دو پیالے رکھے گئے۔ ایک میں دنیا کی رنگینی تھی اور دوسری طرف سفید دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دودھ کو چنا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے فطرت کو چن لیا، آپ کی امت کامیاب ہو گئی۔ بس اسی نسبت سے آج کی رات میں نے آپ کے لیے ایک بہت ہی مجرب وظیفے کو چنا ہے جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور جیسا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ سفید چیز میں شامل چینی، چاول یا دودھ جیسی سفید چیزیں اور بھی ہو سکتی ہے جو نسلوں کی غریبی کو مٹا بھی سکتی ہے۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو راتوں کو قرض کے بوجھ کی وجہ سے سو نہیں پاتے، جن کا کاروبار ایسا ٹھپ ہوا ہے کہ اب سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ انشاءاللہ آپ کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرے گا، اور آپ کا کاروبار پھر دوبارہ سے ویسا ہی ہو جائے گا جیسا آپ کا پہلے کاروبار تھا۔ اور جو چاہتے ہیں کہ دولت ان کے پاس صرف آئے نہیں بلکہ ٹھہر جائے۔ اگر آپ کے گھر میں فاقے ہیں یا ہاتھ تنگ ہے تو معراج کی یہ رات آپ کی آخری امید بن سکتی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کے گھر میں لہریں بیری ہوں گی رزق کی، اور آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے آپ کی کوئی مدد آ جائے اور آپ کے گھر میں کوئی آ کر ہی آپ کو پیسے دے دے کے جائیں، اور آپ کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ آپ لوگوں کی مدد کرتے کرتے ہی تھک جائیں، ناظرین، آپ نے یہ وظیفہ ہرگز بھی آپ نے مس نہیں کرنا، آپ نے لازماً ادا کر لینا ہے۔ اب آپ نے کان کھول کر یہ عمل کا طریقہ سن لینا ہے، کیونکہ اس میں ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو برکت سے محروم کر سکتی ہے۔ آپ نے 27 رجب کی رات تنہائی میں بیٹھنا ہے اور اپنے سامنے تھوڑی سی چینی یا دودھ رکھ لینا ہے۔ ان دونوں میں سے کوئی آپ نے ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا دودھ لے کر رکھ لیں۔ پھر آپ نے اپنے ذہن و گمان میں اپنے معاملات کو باندھنا ہے کہ آپ یہ وظیفہ کیوں ادا کرنے والے ہیں۔ آپ یہ وظیفہ دولت کو اکٹھا کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں، امیر بننے کے لیے ادا کر رہی ہیں، قرضے سے نجات کے لیے ادا کر رہی ہیں، اپنے کاروبار کو سٹینڈ کرنے کے لیے ادا کر رہی ہیں، نوکری میں پروموشن کے لیے ادا کر رہی ہیں، یا آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہو جائے اللہ رب العالمین کے خزانوں سے، تو میرے ناظرین، آپ نے یہ سب معاملات اپنے ذہن و گمان میں باندھ لینے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دینا ہے اور قرض والا آپ کو تنگ کر رہا ہے تو آپ نے اس کا ذہن و گمان میں بھی اپنے معاملات آپ نے باندھ لینے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، یعنی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، وہ درود جو دل سے نکلے۔ پھر آپ نے اللہ کا وہ نام پڑھنا ہے جو بند دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، یا وہاب یا وہاب یا وہاب، اور پھر آپ نے
100 मरतबा ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का दूसरा नाम पढ़ना है। ये नाम है या बासितू, या बासितू, या बासितू। और आपने फिर दोबारा आखिर में 3 मरतबा ही दुरूद इब्राहिमी का विर्द कर लेना है। और फिर आपने ऐसा रिज़्क़ का वजीफा पढ़ना है जो आपके रिज़्क़ के बंद दरवाजे को खोल देगा। आपने भी सूरह कौसर को पढ़ना है 41 मरतबा। आपने जब सूरह कौसर को 41 मरतबा पढ़ लिया तो फिर जो आपके सामने चीनी पड़ी होगी या सफेद दूध पड़ा होगा उसके ऊपर आपने 3 मरतबा फूंक मार देनी है। और फिर आपने चीनी पड़ी है अगर आपके सामने तो आपने छोटी सी चुटकी चीनी को उठाकर अपनी जुबान मुबारक पर रख लेना है। अगर आपके पास दूध पड़ा होगा तो आपने 3 सांसों में दूध को ही पी जाना है। और फिर कुदरत का करिश्मा अपनी आंखों से आपने देखना है। अगर आपने ये वजीफा मुकम्मल कर लिया होगा तो फिर आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने दुआ के लिए हाथ को उठा लिया करनी है। आपने सबसे पहले हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर आपने दुरूद इब्राहिमी का नजराना भी फरमाना है। उसके बाद आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने रोना है, गिड़गिड़ाना है। अपने मामलात को आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गोशे गुजार करना है। आपके जो भी मामलात हैं पैसों के हवाले से, कर्जे के हवाले से, और जो भी मामलात आपके होंगे वो इंशाअल्लाह खत्म भी हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपने गैब के खजानों से मदद फरमाएगा और आपके पास दौलत भी आएगी और आपके पास कारोबार भी इंतहा का ही हो जाएगा। अब हमने मिलकर आपके लिए दुआ करनी है। आप सब जो है हाथ उठा लें दुआओं के लिए निहायत आजिज़ी से। या अल्लाह, इस मेराज की रात के सदके जो हाथ इस वक्त तेरे सामने फैले हैं इन्हें खाली हाथ ना लौटाना। मौला, हमें रिज़्क़ के हलाल की वो वसीयत दे कि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। हमारे घरों से अंधेरे दूर कर और बरकतों के दरवाजे खोल दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आपने नाज़रीन ये वजीफा सिर्फ और सिर्फ एक रात ही अदा करना है जो कि रात होगी शब मेराज की रात। नाज़रीन कॉमर्स में या अल्लाह लिख कर आमीन भी साथ लिखें और आपको इस वजीफे की फिर खास इजाजत भी मिल जाएगी। क्या पता किसकी जुबान से अल्लाह लिखे या किसी जुबान से आप आमीन कह दें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन या अल्लाह के सदके ही आपकी आमीन को भी कबूल मंजूर फरमा ले। आपकी तकदीरें बदल जाएं, आपके नसीब के बंद दरवाजे भी खुल जाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका हामी नासिर हो। अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।